آج مفتی صاحب قبلہ خود موجود ہیں. انسان خطا کا ایک پتلا ہے. جوش اور جذبات کی بنیاد پر کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. سلطان المحققین حضرت مخدوم سلطان شرف الدین یحییٰ منیری مکتوبات 2 صدی میں فرماتے ہیں کہ خطا برائی نہیں ہے، خطا پر اکرنا برا ہے. اور جب مفتی صاحب قبلہ سے میری بات ہوئی اس وقت میں اللہ خالق ہو کر کے مخلوق کی خطا کو معاف کرتا ہے. ایک مخلوق سے خطا کا طالب ہے. میں نے مفتی صاحب قبلہ سے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے ساتھ 2 دن 3 دن کا سفر کیا ہے. آپ نے میری زندگی آپ کے سامنے ہے. اور ہمیشہ مفتی صاحب ایک بات کہتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے نقیب ہیں، کئی گفتگو میں نے کبھی ایسا نہیں کہ آج اس معاملے کے باوجود ملک ہندوستان میں ہمیشہ، اور اس جلسے میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جلسے کے تقدس کو بحال کرنا ہے اور اس رنگت کو ختم کرنا ہے تو مفتی صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہونی چاہیے تھی. جو تھوڑی سی کلپ کچھ لوگوں نے وائرل کی تھی اس جلسے کی. مگر ایک بات ہے نا کہ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا. اسد بھائی، ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا. ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا. چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا. آج بابو حضور کے سامنے پھر میں مفتی صاحب قبلہ سے اہل سیمانچل سے معافی کا طلبگار ہوں. اور میں نے بار بار آج کے محبت پھیلے نہ کیوں زمانے میں تحریر کی خوشبو، تقریر کی خوشبو ہو کہ تحریر کی خوشبو، سب ہے میرے سرکار کے توقیر کی خوشبو. فاراں کی بلندی سے سر عرش اعلیٰ تک پھیلی ہے صدا نعرہ تکبیر کی خوشبو. نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، عمر ہوئے جس دم حضور تک پہنچے. بولے سبحان اللہ. نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، عمر ہوئے جس دم حضور تک پہنچے. وہ ہاتھ سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں، یا رسول اللہ تیرے حضور جو حد قصور تک پہنچے. وہ ہاتھ سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں. ایک کو کم کر دیجئے اس کا. عزیزان ملت اسلامیہ، گوال پوکھر اور راج گڑھ خرد کی یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا سب سے نورانی اور روحانی منظر ہے. صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ سمرقندیہ، شیخ طریقت مخدوم گرامی وقار، سرکار بابو حضور کی ذات عالی وقار سے جن الفاظ کو آپ نے سنا ہے، اگر اسے اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ گفتگو، یہ قیمتی اثاثہ صرف ہمارے لیے نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی باعث دوش آخرت بن جائے گی. دوستو، لڑائی ہم بھی سمندر سے کر چکے ہوتے اگر ہمارا جزیروں پہ گھر نہیں ہوتا. پھر ایک بار در انقلاب تک لے چل، نئی صدی کو رسالت مآب تک لے چل. تجھے جہاں کا اپاہج نظام کیا دے گا، اٹھ اپنے آپ کو ام الکتاب تک لے چل. آپ ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں کہ جس آواز کو آپ اور ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عرصہ گزر گیا مذہبی جلسے میں، نہ جس آواز، جن کی آواز، جن کا انداز، جن کی نغمگی کیفیت کو کیفیات میں تبدیل کرنے والا لہجہ، سرکار اعلیٰ حضرت اور تاج شریعت کے فیض سے فیضیاب ہو کر کے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر تقریباً 8 سے 10 ملک میں جا کر کے کویت، دبئی، افریقہ، ماریشس، ہندوستان کے وقار میں اضافہ کیا. جس لہجے نے لہجے کی آبرو رکھی ہے ملک ہندوستان میں، یہ کہہ لیا جائے کہ لب و لہجے کا بے مثال لال قلعہ، مملکت ترنم کا وزیر اعظم، سلطنت نغمگی کا بادشاہ حضرت اسد اقبال کلکتوی تشریف رکھتے ہیں. دوسری جانب خلیفہ شریعت، مصلح قوم و ملت
عطائے سرکار تاج شریعت مفکر اسلام حضرت علامہ الحاج مفتی شہر یار رضا خان صاحب قبلہ کی ذات عالی وقار ہے۔ ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام کی موجودگی ہے، بابو حضور کی تشریف آوری ہے، بڑے بھائی اسد اقبال کلکتبی صاحب قبلہ ہیں۔ میرا اور مفتی صاحب کا تقریباً 12 سے 13 سال کا تعلق ہے، اور میں نے حضرت کے ساتھ گجرات کے کئی صوبوں میں، مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں، ایک دفعہ جلگاؤں سے میرا اور حضرت کا سفر ہوا، کلکتہ کا، مہاراشٹر کے ایک علاقے سے۔ جب میں نے حضرت کی زندگی کو اس وقت دیکھا تھا، اس وقت تقریباً میں نے 2 سے 2.5 صفحہ کا مضمون لکھا تھا مفتی صاحب قبلہ کی ذات پر۔ آج مفتی صاحب قبلہ خود موجود ہیں۔ انسان خطا کا ایک پتلا ہے، جوش اور جذبات کی بنیاد پر کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ سلطان المحققین حضرت مخدوم سلطان شرف الدین یحییٰ منیری مکتوبات 2 صدی میں فرماتے ہیں کہ خطا برائی نہیں ہے، خطا پر اکرنا برا ہے۔ اور جب مفتی صاحب قبلہ سے میری بات ہوئی، اس وقت میں اللہ خالق ہو کر کے مخلوق کی خطا کو معاف کرتا ہے۔ ایک مخلوق سے خطا کا طالب ہے۔ میں نے مفتی صاحب قبلہ سے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے ساتھ 2 دن 3 دن کا سفر کیا ہے، آپ نے میری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اور ہمیشہ مفتی صاحب ایک بات کہتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے نقیب ہیں، کئی گفتگو میں نے کبھی ایسا نہیں کہ آج اس معاملے کے باوجود ملک ہندوستان میں ہمیشہ، اور اس جلسے میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جلسے کے تقدس کو بحال کرنا ہے اور اس رنگت کو ختم کرنا ہے تو مفتی صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہونی چاہیے تھی۔ جو تھوڑی سی کلپ کچھ لوگوں نے وائرل کی تھی اس جلسے کی، مگر ایک بات ہے نا کہ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا اسد بھائی، ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ آج بابو حضور کے سامنے پھر میں مفتی صاحب قبلہ سے اہل سیمانچل سے معافی کا طلبگار ہوں، اور میں نے بار بار آئی کے محبتوں کے ساتھ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ایک بار پورا مجمع دل لگا کر عقیدت اور احترام کے ساتھ شاعر انٹرنیشنل عالمی شہرت یافتہ آواز حضرت اسد اقبال سے پہلے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور ایک بار بابو حضور کو گواہ بنا کر، کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ذرہ ذرہ گواہی دے گا، اس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ نبی کا بیٹا قیامت کے دن آپ کی گواہی دے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار تھی مگر غدار نہیں تھی، ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ ایک آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ آوازیں اور آپ کی بلند ہو سکتی ہے جب فلسطین کے بچے ظلم اور ظالم بادشاہوں کے سامنے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ اہل سیمانچل والوں، سلطان المحققین کی محبت میں بیٹھنے والوں، سرکار عالی اور بابو حضور کی محبت میں بیٹھنے والوں، دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اس انداز سے اٹھاؤ کہ نگاہ کرم ہو جائے نبی کے بیٹے کی، آپ کی قسمت کا ستارہ اٹھ جائے۔ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیے، اسٹیج پر علماء اٹھا دیں گے تو کرم نوازیاں ہو جائیں گی آپ کی۔ دونوں آپ پوری طاقت کے ساتھ محبت سے آواز دیں، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد بابو حضور، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جناب اسد اقبال کلکتوی۔ بڑے بھائی سے پہلے نعت کا یہ 3 شعر اور خاص طور سے علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، ارے سبحان اللہ، دعائیں چاہتا ہوں آپ تمام احباب کی کہ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے،
مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے. یا رسول اللہ حشر میں جب میرے اعمال کی پرشش ہوگی ہم فقط پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے. حشر میں جب میرے اعمال کی پرشش ہوگی ہم فقط پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے. اور یا رسول اللہ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے. آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے. تشریف لاتی ہے عالمی آواز اس نعرے کے ساتھ میں نعرہ تکبیر. اگر وہ اشارہ کرے تو تکلم ٹپک پڑے, جنبش لبوں کو دے تو تبسم ٹپک پڑے. اسد وہ شاعر ہیں کہ لکھ کر نبی کی نعت کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے. حضرت جا رہے ہیں, آپ آرام. بالکل آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ. تھوڑا راستہ خالی کر دے بھائی جان, آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت جا رہے ہیں. خود اپنے آپ سے ہر انسان الگ ہو جائے, راستہ بیچ سے خود بخود بن جائے گا. زیارت کریں, آپ کے ہاتھ کہاں کہاں پڑے ہوں گے پتہ نہیں ہے. جلدی سے جانے, ہاتھ نہ ملائے, کمیٹی والے خود ملا رہے ہیں ہاتھ. راستہ دے دیں حضرت کو جانے. اور آپ لوگ بیٹھ جائیے, حضرت نے کہا ہے کہ بیٹھیے. الامر فوق الادب, ادب سے زیادہ حکم ماننا ضروری ہے حضرت کا. ابھی حضرت نے ادب کی بات کی ہے اور حضرت ہی کی نصیحت تھی جس پر آپ عمل کریں گے. بیٹھ جائیے بھائی جان, بیٹھ جائیے, آپ لوگ بیٹھ جائیں. کئی دعائیں ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, قد و کاوش ہوتی ہے, تب یہ آواز اور یہ لہجہ سننے کو ملتا ہے. لوگ گزر گئے, وقت گزر گیا, لمحہ گزر گیا, پڑھنے والوں کا انداز گزر گیا, سماعتوں کا معیار بدل گیا سننے کا. اسٹیجی دنیا کی تمطراقیت, رانائی, روحانیت بدل گئی, مگر جس لہجے کے پڑھنے کا انداز نہیں بدلا ہے اسی کو دنیا اسد اقبال کے نام سے جانتی ہے. ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور پوری شان اور اہتمام سے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر. اور ذرا محبت سے, جتنی طاقت ہے ایمانداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ کانفرنس, الجامعۃ العربیہ برکات العلوم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.